سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکرم حاضرین، معزز سامعین، آج جو حدیث شریف ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کو بیان کرنے والے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک خصوصی شان رکھتے ہیں. یہ صحابہ میں جو فقہا اور مفتی حضرات تھے، ان فقہا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی. کوئی نبی نہیں ہے اس سے پہلے والے نبیوں میں مگر یہ کہ ہر نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں بھیجا ہے کہ ان کی امت میں کچھ حواریین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو بھی پیغمبر آئے ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص ان کے ماننے والے کچھ حواریین کو اللہ نے ضرور رکھا ہے. ہر نبی کو اللہ نے یہ حواریین عطا فرمائے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو ہر نبی کو یہ حواریین ملے یا نہیں ملے؟ تو محدثین نے فرمایا کہ ما من نبی، یہ نکرہ نفی کے تحت آیا ہے تو استغراق کا فائدہ دیتا ہے. تو یہ تمام انبیاء کو شامل ہے، لیکن نبیوں میں کہ ہر فرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا، بلکہ اکثریت اغلبیت یہی ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے یہ حواریین عطا فرمائے ہیں. ورنہ بعض پیغمبر قیامت کے دن اس حال میں تشریف لائیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی ان کا ماننے والا نہیں ہوگا. ایسے بھی پیغمبر ہیں کہ ان پر کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لاکھوں لوگوں نے ایمان لایا. آپ کے ہاتھ پر، آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں تقریباً 1,24,000 سے زائد صحابہ اس وقت ہی موجود تھے. اور اس کے بعد پھر صحابہ کے ذریعے جو اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے. تو کسی نبی کے ہاتھ پر ہزاروں، کبھی لاکھوں، اور بعض پیغمبر تو ایسے ہیں کہ کچھ مخصوص لوگ ان پر ایمان لائے، اور بعض پیغمبر تو ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ کوئی ایک بھی ان کا متبع نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی ان کا پیروکار نہیں ہوگا. یعنی کوئی ایک بھی ان کے ہاتھ پر ایمان قبول نہیں کیا. یعنی وہ محنت تو برابر کرتے رہے، پوری زندگی بھر کوششیں تو کرتے رہے، پیغام تو پہنچاتے رہے، انہوں نے اپنا کام تو پورا کر دیا، لیکن ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے نہ تھے.
تو اب یہ حضور نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے حواریین دیا کا مطلب یہ ہے کہ اکثر ایسے انبیاء ہیں، ہاں بعض ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ پر کوئی ایمان نہیں لایا تو ان کی بات الگ ہے، ورنہ اکثر پیغمبر ہیں کہ ان کی امت ہی سے اللہ تعالیٰ ان کو حواریین عطا فرماتا ہے۔ حواریین کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں حواریین کا ذکر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکر آیا، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ وہاں حواریین کا تذکر آیا۔ حواریین کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ جائیے۔ یہ حواریین یہ حور سے بنا ہے، یہ انتہا درجے کی شفافیت اور کوئی صاف چیز ہو، بالکل جس میں کوئی میل کچیل نہ ہو، تو ایسی چیز کو حور کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جنت کی حوروں کو بھی حور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بالکل وہ صاف و شفاف ہیں۔ اور یہاں پر ان لوگوں کو حواریین اس لیے کہا گیا کہ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص لوگ تھے، 12 لوگ تھے ان کے حواریین، ان حواریین وہ تو کپڑوں کو رنا کرتے تھے، سفید کیا کرتے تھے، ان کے اس کام کی وجہ سے ان کو حواریین کہتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے ان کے دل آئینے کی طرح چمکا کرتے تھے، صاف و شفاف ان کے قلب تھے، ان کی طبیعتیں پاک تھی، ان کی فطرت پاک تھی، ان کی روح پاک تھی، اسی لیے ان کو حواریین کہا جاتا تھا۔ بالکل خاص تھے کہ چمکتے دمکتے دل، ان کا باطن چمکنے والا تھا۔ تو یہ خاص حواریین جو قرآن میں ذکر کیے گئے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، کہ ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل آئینے سے زیادہ صاف ہوتے ہیں، نورانیت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے حواریین اللہ ہر پیغمبر کو عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ایسے حواریین عطا فرمائے ہیں۔ آپ کے حواریین میں یعنی عام جو صحابہ ہیں وہ تو تقریباً 1,24,000 ہیں، لیکن جو ان میں خاص جو حواریین ہیں ان کی ایک مخصوص تعداد ہے، ان میں بھی اعلیٰ درجہ رکھنے والے خلفاء راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ان جیسے حضرات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی ایک خصوصی درجہ رکھتے ہیں، جن کو حضور کے حواریین کہا گیا ہے، ان کو حضور علیہ السلام کے حواریین کہا گیا۔ یہ مخصوص حضرات ہیں، اللہ ہر پیغمبر کو دیتا ہے، اللہ نے ہمارے رسول علیہ السلام کو بھی دیا۔ اور ان کے دل اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، ایسے صاف و شفاف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی شخص، کوئی بادشاہ ہو، کوئی خلیفہ ہو، کوئی سربراہ ہو، وہ اس وقت تک سیدھے صحیح فیصلے کر سکتا ہے جبکہ اس کے اطراف رہنے والے اس کو مشورہ دینے والے صحیح ہوں۔ اگر اطراف رہنے والے لوگ برے ہوں تو پھر وہ اپنے بادشاہ کو بھی غلط راستے پر لے کر چلے جاتے ہیں، غلط مشورے دے دے کر ساتھ رہنے والے لوگوں کو، بڑوں کو بہکا دیتے ہیں، ان کے کانوں میں غلط باتیں پہنچاتے ان کو غلط فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ تاریخ میں دیکھیے جتنے بادشاہ بگڑے ہیں، جتنے حکمراں خراب ہوئے ہیں، فی نفسہ ہی وہ برے نہیں تھے، ان کے ساتھ رہنے والوں نے ان کو بگاڑ دیا، ان کا حاشیہ، ان کے حواریین، ان کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو خراب کر دیتے۔ اگر کسی کو اس کے دوست اچھے ملتے ہیں، مشورہ دینے والے اچھے ملتے ہیں، اس کے ایڈوائزر اگر اچھے ہوں تو پھر سمجھو کہ وہ کامیاب ہوگا۔ اگر اس کے ساتھ رہنے والے برے لوگ ہوتے ہیں تو پھر فتنہ، فساد اور خرابیاں لازم آتی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے تو پھر ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی اللہ نے چن لیا، منتخب کر کے دیا ہے کہ یہ پاکیزہ دل والے، جو حق بولنے والے، صحیح بات کا مشورہ دینے والے، اور نہ غلطی کی طرف خود جاتے ہیں نہ غلطی کا مشورہ دیتے ہیں۔ ایک حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت فتنے شروع ہو گئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں
صدر مقام ہوتا ہے، راجدھانی جہاں ہوتی ہے، وہاں سب سے زیادہ سیاست چلتی ہے، سب سے زیادہ سیاست راجدھانی میں ہوتی ہے، جو کیپٹل سٹی ہوتا ہے۔ اب جب وہاں سے سیاسی مسئلے اور فتنے شروع ہو رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے کوفہ اپنا پائتخت منتقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہے، حضرت ابو بکر خلیفہ تھے تو اسلام کا دارالسلطنت مدینہ تھا، حضرت عمر کے دور میں مدینہ پائتخت تھا، حضرت عثمان کے دور میں مدینہ پائتخت تھا، لیکن حضرت عثمان کے شہید کیے جانے کے بعد جو فتنے کھڑے ہوئے، جو فتنے پھیلنے لگے، حضرت علی نے فرمایا یہ فتنے یہاں اس لیے پھیل رہے ہیں کیونکہ یہ دارالسلطنت ہے، کہیں اس فتنوں کی وجہ سے مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال نہ ہو جائے۔ حضور کے شہر کی عظمت اور احترام کے بقا کے خاطر حضرت علی نے فرمایا میں پائتخت کو، اپنے دارالسلطنت کو مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کر دیتا ہوں تاکہ اس مقدس مقام کی عظمت میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ چنانچہ آپ کوفہ منتقل ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا، ایک شخص آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی رضی اللہ عنہ، میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں اتنے فتنے نہیں تھے، حضرت عمر کے دور میں اتنے فتنے نہیں تھے، اتنے فساد نظر نہیں آتے تھے، حضرت عثمان کے دور میں بھی اتنے فتنے فساد نہیں نظر آئے، کیا بات ہے کہ آپ کے دور میں اتنے فتنے کیوں شروع ہوئے؟ کہ آپ کو ان فتنوں کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر آپ کوفہ منتقل ہوئے؟ حضرت ابو بکر کے دور میں تو ایسی نوبت نہیں آئی، نہ حضرت عمر کے دور میں آئی، نہ حضرت عثمان کے دور میں، آپ کے دور میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنے فتنے کیوں پھیل رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی حکمت بھرا جواب دیا۔ وہ چونکہ شخص تھا وہ بھی فسادی تھا جو آ کے سوال کر رہا تھا، بیگل کے یہ نیت کا فساد اور پوچھنے والے کا مکر خود اس سوال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے دور میں تو فتنے نہیں ہوتے تھے، آپ کے دور میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوچھنے والا خود بے ادبی کر رہا تھا، انداز خود بتا رہا تھا کہ اس کے اندر مکاری ہے۔ بولا حضرت ابو بکر کا دور تو سکون سے گزرا، حضرت عمر کا پیریڈ بھی آسانی سے گزرا، حضرت عثمان کے دور میں بھی کبھی فتنے نہیں ہوتے، یا آپ کے دور میں اتنے کیوں فتنے پیدا ہو رہے ہیں؟ اتنے ہر جگہ یہ فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سخت کیے، حالانکہ ایسا کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی اس کو آپ نے سختی کا لہجہ اختیار نہیں کیا بلکہ نرمی کے ساتھ فرمایا، اور بڑی حکمت کی بڑی پیاری بات فرمائی، وہ یہ کہ میاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں فتنے اس لیے نہیں تھے کہ خلافت وہ کرتے تھے، مشورہ دینے والے ہمارے جیسے لوگ ساتھ تھے، اور جب ہم خلیفہ بنے تو مشورہ دینے والے تمہارے جیسے لوگ آ گئے، اس لیے فتنہ تھے۔ ان کے دور میں فتنے نہیں ہوتے تھے، ان کے دور میں یہ خرابیاں اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ خلافت وہ کرتے تھے، حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں تو مشورہ دینے والے حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابن مسعود ہیں، یہ حضرات کا مشورہ ہوتا تھا۔ پوچھنے حکومت کرنے والے بھی پاک ہیں اور مشورہ دینے والے بھی پاک دل ہیں۔ اب ہو گیا کیا؟ اب حکومت کرنے کے تخت پر خلافت کر میں بیٹھا ہوں، آج ان کو تو مشورہ دینے کے لیے ہمارے جیسے لوگ مل گئے، لیکن ہم جب بیٹھے تو ہم کو مشورہ دینے کے لیے تمہارے جیسے لوگ ملے۔ جیسا مشورہ دینے والا رہے گا، جیسے لوگ ساتھ رہیں گے، اسی کا تو اثر ہوگا۔ تو اس کے بعد بالکل کرارا اس کو جواب ملا، تو جب واپس گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے لوگ ساتھ رہتے ہیں ویسے ہی اس کا ذہن بنتا ہے۔ اسی لیے تاریخ میں جتنے بادشاہ بگڑے ہیں، غلط راستے پر چلے ہیں، اس میں ان کی طبیعت کی شرارت سے زیادہ ان کے ساتھ رہنے والوں نے ان کو بگاڑ دیا۔ یہ ہندوستان میں اکبر بادشاہ جب یہاں حکومت پر آیا تو ابتدا سے برا نہیں تھا، وہ ابتدا سے برا نہیں تھا بادشاہ جلال الدین اکبر، ابتدا سے اس کے اندر ویسی خرابیاں نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ رہنے والوں نے غلط مشورہ دے کر اتنا بگاڑا
کہ قرآن کے مقابل میں دوسری کتاب کا اس نے دعویٰ کر دیا، اسلام کو ہٹا کر ایک نیا دین لانے کی جس نے بات کر دی ہے، اتنا کہ ایک مسلمان اپنے دین ہی سے پھر جائے، قرآن کے مقابل میں دوسری کتاب کی بات کرے اور اسلام کو ہٹا کر کوئی نئے دین کی بات کرے، کہ کسی مسلمان سے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر کیسے کیا؟ اس لیے کیا، ساتھ رہنے والوں نے اس کو بگاڑ دیا تھا۔ اس کو یہ کہا کہ دیکھ اتنی بڑی تیری جو حکومت ہے پورے ہندوستان کی، اور یہ آج کا نہیں، غیر منقسم ہندوستان، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، افغانستان کے کچھ حصے، کابل کے کچھ حصے اس کے اندر شامل تھے، سری لنکا اس میں شامل تھا، اتنی بڑے حصے پر اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھ حکومت تیری اتنی بڑی پھیلی ہوئی ہے، اگر حکومت کو باقی رکھنا ہے، تیرے نام کے ساتھ مسلمان کا لیبل لگا ہوا کہ تو مسلمان ہے، اور ہندوستان میں صرف مسلمان تو نہیں ہے، یہاں پر ہندوستان میں دیگر مذہب کے لوگ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور بھی مذاہب والے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ اگر تو مسلمان ہے تو مسلمان تو تیرا سپورٹ کریں گے، لیکن ہندو تیرا کیوں ساتھ دیں گے؟ وہ کافر تیرا ساتھ کیوں دیں گے؟ اگر چند دن تک یہ جب تک تیرے مسلمان تیرا ساتھ دیں گے تیری بادشاہت رہے گی، جب تک ہندوؤں کا تجھے سپورٹ نہیں ملے گا تیری حکومت نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہندوستان میں بہت مسلمان بھی ہیں، تو ہندوؤں کی آبادی بھی بہت بڑی ہے، بڑی تعداد میں ہندو بھی ہیں، تو جب تک ان کی ہمدردی اور ان کا سپورٹ تجھے نہ ملے تو تیری بادشاہت باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ ڈالا کون؟ ساتھ رہنے والا ڈالا۔ اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ دیکھو، اور کون ایسا بادشاہ ہے جو اپنی کرسی سے محبت نہ کرے؟ کون ایسا بادشاہ ہے جس کو اپنی کرسی سے پیار نہ ہو؟ کیا نہیں کرے گا اپنی کرسی بچانے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ، تم ہی بتاؤ کہ میرے تخت کو اور میری حکومت کو بچانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو، مسلمانوں کو خوش کریں گے تو ہندو ناراض ہو جائیں گے، ہندوؤں کو خوش کریں گے تو مسلمان ناراض ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہو؟ کہا کہ ایسا بیچ کا طریقہ استعمال کریں گے کہ ہندو بھی خوش ہو جائے، مسلمان بھی خوش ہو جائے۔ بولے وہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا کہ وہ بلا رہا ہے گیتا کی طرف، مسلمان بلا رہا ہے قرآن کی طرف، نہ گیتا نہ قرآن، بیچ میں ایک نئی کتاب لائیں گے، اس کو ہندو بھی مانے گا، مسلمان بھی مانے گا۔ آج جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ملک ایک قانون ہو جائے، کہ کوئی پرسنل لا پورا ختم کر دیا جائے، مسلم پرسنل لا کو ختم کر دیا جائے، ہندو پرسنل لا کو ختم کر دیا جائے، اور ایک ملک میں ایک قانون لانے کی جو بات کی جا رہی ہے یہ نئی نہیں ہے، یہ اکبر کے دور سے ہی اس کی کوشش تھی، اس وقت سے اس کو مشورہ دیا گیا تھا۔ تو مسلمانوں سے ان کا پرسنل لا ختم کر دو، ہندوؤں سے ان کا پرسنل لا ختم، عیسائیوں سے ان کا پرسنل لا ختم کر دو، بس ایک ملک ہے تو مذہب کا قانون نہیں چلے گا، ملک کا قانون چلے گا۔ تو یہ بات اس کے ذہن میں ڈال دی، کہا کہ یہ گیتا پڑھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ چاہے گا کہ قرآن پہ عمل کرے، یہ چاہے گا کہ اپنی کتاب پہ عمل کرے، عیسائی چاہے گا اپنی کتاب پہ عمل کرے۔ یہ سب کو کیا کرو، قرآن سے کچھ چیزیں لے لو، گیتا سے کچھ چیزیں لو، بائبل سے کچھ چیزیں لو، ساری کتابوں کی چیزیں لے کر ایک سب کا ملغوبہ بنایا جائے، ایک مکس اپ کر کے ایک کتاب بنائی جائے، اور مسلمان بھی خوش ہوں گے کہ ہاں ایک نئی جو کتاب آئی ہے اس میں قرآن سے بھی لیا گیا، ریفرنس قرآن کے بھی، ہندو بھی خوش آ جائے کہ اس میں گیتا کے بھی ریفرنس ہے، مہابھارت بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، جو بھی کتابیں اس دور میں تھی ہندوؤں کے پاس جس کا اعتبار تھا اس کو بھی لاؤ، عیسائیوں کی کتاب میں سے وہ بھی جمع کرو، ساری چیزیں جمع کر کے ایک جامع کتاب بن جائے گی۔ کہا کہ اب 1 سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، پرانی ہو گئی، 1 سال کے بعد اب نیا لیٹسٹ ورژن کی ضرورت ہے، قرآن کو باقی رکھو، اب نہیں ہو سکتا، شریعت اب تک 1 سال کی اس کی ویلیڈیٹی تھی، شریعت اب ختم، اب یہاں سے نیا دین ہوگا۔ تو اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جس کا نام اس نے دین الہی رکھا، نیا دین، اور اس کے بعد یہ احکام دے دیے کہ اب چاہے تو مسلمان کسی ہندو سے شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی ہندو مسلمان سے شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ مذہب کا قانون ختم، اب یہاں سے ملک کا قانون،
جس سے شادی کرنا چاہتے ہو کرو، کوئی پابندی نہیں۔ اور اب اس کے تحت ایک کے بعد ایک مدرسوں کو ویران کرنے لگا، مسجدوں کو برباد کرنے لگا، اور پھر یہ حال کہ مسجد کے اندر، اب مسجد کہا کہ یہ مسجد کس کی ہے؟ مسجد کس کی ہے؟ مسلمانوں کی عبادت نہیں، بس ایسا سیکولر ملک بن جائے کہ مسجد کے اندر جہاں ممبر لگا ہوا ہے اس ممبر کے اوپر ایک مورتی بھی رکھی جائے تاکہ یہ عبادت خانہ مسلمانوں کا بھی رہے، ہندوؤں کا بھی رہے۔ اگر کوئی زبان کھولتا تو پھر کہاں اس کو کاٹ کے ڈال دیا گیا، کسی کو پتا تک نہیں چلتا تھا۔ مسجدوں کے اندر مورتیاں لا کر بٹھایا جانے لگا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ قرآن کی جگہ ایک نئی کتاب اب کہاں سے آئی، اور کوئی بھی کہے کو آنے کہ بھئی تو لکھ کے لا لیا کتاب تو میں کیوں ایمان لاؤں؟ کوئی بھی کہے گا، دعویٰ کر دیا کہ مجھ پر الہام ہوا، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور پڑھ پڑھ کے آیتیں سنائی جانے لگی۔ تو آپ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر ہندو سے کہے کہ مسلمان سے شادی کر لو، مسلمان سے کہے کہ ہندو سے شادی کر لو، کون تیار ہوگا؟ جب تک تیار نہیں ہوں گے، جب تک خود بادشاہ کر کے نہ بتائے کسی ہندو کو شادی کر کے، تو چنانچہ اس کو رواج دیا جانے لگا۔ وہ ساری چیزیں اسلامی شعائر کو مٹا کر، اسلام کو ختم کر کے ایک نئے دین کی بنیاد ڈالا۔ کون؟ کلمہ پڑھنے والا، قرآن کو بند کر کے رکھ کر ایک نئی کتاب قرآن کی جگہ نافذ کرنے کی بات کون کر رہا تھا؟ ایک مسلمان تھا۔ اللہ نے جس کو حرام کیا اس کو حلال کرنے کی بات کون کر رہا تھا؟ وہ ایک مسلمان تھا۔ صرف اس کو یہ بتایا گیا کہ تیری حکومت اگر بچ سکتی ہے تو بس یہی ہے کہ تجھ کو مسلمانوں کا بھی سپورٹ ہو، ہندوؤں کا بھی سپورٹ ہو، ایسا کام کر کے سب خوش ہو جائے کہ کسی کے مذہب کی پرسنل لا کی بات نہ ہو، بس ایک ایسی بات کرو، ایسا قانون بنا دو کہ اس میں اسلام کے بھی کچھ احکام لے لو اور ہندو مذہب کے بھی کچھ لے لو، عیسائیوں کے بھی کچھ لے لو، سب لے کے ایک مکس اپ کر کے سب خوش ہو جائیں گے۔ جب سب خوشی تیرے ساتھ رہے گی تو سب کے ووٹ تیرے حق میں ہیں، لہذا تیری حکومت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ کون مشورہ دیے؟ یہ مشورہ دینے والے بھی مسلمان تھے، یہ مشورہ دینے والے ہندو بھی تھے اس میں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ یاد رکھیے، دین میں جو جتنا بڑا نقصان کوئی ایک دشمن اسلام کا اتنا نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ برے علماء سے اسلام کو نقصان پہنچا۔ اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ بھی علماء سے پہنچا ہے، اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان بھی پہنچا ہے تو برے علماء سے۔ چند پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو بیچنے والے آج بھی آپ کو دکھائی دیں گے، ایسے ضمیر فروش جو اپنے چند مفادات کے خاطر بس جس کی چاہے اس کی تعریف کر دیے، جس کے چاہے ان کے ہاتھ میں نعرے لگوا دیے۔ یہ ہوتا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جتنا بگاڑ باہر کے دشمنوں سے اسلام کو نہیں پہنچا ہے، اسلام کے اندر نہیں آیا، بلکہ جب بھی بگاڑ پیدا ہوا، جب بھی نقصان ہوا، غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ کہ وہ برے علماء ہر دور میں رہے ہیں، ان کو نکال کر غلط مشورے دے کر ان کو بگاڑے تھی۔ تو علم یاد رکھیے، صرف علم حاصل ہونا ہی یہ سعادت مندی کی دلیل نہیں ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا۔ اسی لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ علم دینے نفع دینے والا ہے، وہ علم ہے جو مجھے بھی فائدہ دے، مومن کو بھی فائدہ دینے والا، جو مجھے دنیا میں بھی کام آئے، میرے قبر میں بھی کام آئے، میرے حشر میں بھی کام آئے، وہ علم۔ ورنہ علم رکھ کر تو شیطان بھی بھٹکا ہے، علم رہ کر تو بڑے بڑے لوگ بھٹکتے تھے، لیکن علم نہیں۔ علم کے ساتھ یہ دعا بھی مانگی جائے کہ علم نافع ہو، فائدہ دینے والا علم ہو۔ ورنہ پھر دیکھیے آپ، ایک مسلمان جو خود نماز پڑھنے والا، ایک مسلمان، آپ جائیے اجمیر شریف کے اندر حضرت غریب نواز کی مزار شریف ہے نا، وہاں پر اوپر جو بڑی مسجد ہے، سنگ مرمر کا پتھر جہاں بچا ہے، وہ شاہجہانی مسجد ہے، اور اس کے بازو میں اوپر ایک مسجد ہے اکبر، اس کی تعمیر کی۔ تو وہ بادشاہ
جو آ کر اتنی عالیشان مسجد تعمیر کرنے والا تھا، ساتھ رہنے والوں نے اتنا بگاڑ دیا کہ مسجدوں کے اندر ہی مومن لگا رہا ہے، اتنا بگڑ گیا کہ مسجدوں کو بند کرا رہا ہے۔ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، گھوڑوں کو اور جانوروں کو لا کر مسجدوں میں باندھا جاتا تھا۔ اب اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے لوگ منہ پہ تالے ڈال کر بیٹھے بند ہیں۔ اللہ اپنے دین کو باقی رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، چاہے حکومت کوئی بھی ہو، طاقتیں کیسی ہی کیوں نہ ہو، یہ کلمہ توحید دین اسلام نہ کبھی مٹا ہے نہ مٹ سکتا ہے۔ حالت ایسے ہزاروں طاقتیں آئے گی اور چلی جائے گی، اسلام کل بھی زندہ باد تھا، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ سے کام لیا، تنہا وہ مجاہد کھڑا ہوا اور بادشاہ کے تخت کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ وہ دین کا جو دعویٰ کر رہا تھا اس کا خاتمہ کا جڑوں سے اس کو کاٹ دیا، جڑوں سے اس کو کاٹ دیا۔ پھر سے اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور شریعت کے احکام کو اس مرد مجاہد نے نافذ کیا، جس کی برکتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، بگاڑ جب کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے، مشورے دینے والے، ساتھ رہنے والے اگر بگڑ جاتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے۔ آج بھی آپ بعض حکمرانوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کتنی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو خون بہایا جا رہا ہے۔ آج ٹوٹل 43 ڈیز ہو چکے ہیں، 43 دنوں سے برابر بمباری اور میزائل ڈال کر ان کو مارا جا رہا ہے۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، 1 مہینہ 13 دن گزر گئے کہ ہر روز بم گر رہے ہیں، ہر روز بم گر رہے ہیں۔ ذرا سی آواز آئے زور کی تو بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ کئی کی آواز آئی ہے۔ ہر دن بم گرائے جا رہے ہیں۔ پھر بھی بعض مسلمان حکمران ایسے ہیں، ان کے کان پر جو تک نہیں لگتی، وہ اپنے شراب کباب میں مست ہے۔ کیوں؟ ان کو ساتھ رہنے والے کوئی توجہ دلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ دیکھو تمہارے بھائیوں کا کس طرح خون بہایا جا رہا ہے، کچھ تو توجہ کرو۔ کوئی ان کو مشورہ دینے والا نہیں۔ مشورہ اس بات پہ دیا جا رہا ہے کیسے آگے بڑھیں، اور یہ جو ہمارا 2030 کا یا فلاں کا جو ہم نے ویژن بنایا ہے، ہم نے جو ایک گرین سٹی بنانے کا جو ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، ہمارے اس خواب کو کیسے پورا کیا جائے، کیسے یہ بڑے سے بڑا ٹاور ہمارے پاس لگایا جائے، کیسے ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں۔ بس ساری توجہ اس طرف ڈالی ہوئی ہے جہاں سے کاٹا جا رہا ہے، مسجد پر بم گرائے جا رہے ہیں۔ کوئی نہ توجہ دینے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی توجہ دلانے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اگر ساتھ میں کسی اللہ والوں کو، کسی خدا کا خوف رکھنے والوں کو اگر ساتھ رکھتے ہوتے، وہ ضرور توجہ دلاتا ہوتا کہ اس وقت دیکھو کعبے کی کمائی کھانے والے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے بھی تم کو اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ کعبے کے نام پر پیسہ جمع کرنے والوں مسجد اقصی کی حفاظت کرنا بھی تو تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی مشورہ دینے والا ہے نہیں۔ مشورہ کس چیز کا دیتا ہے؟ اپنے آپ کو کیسے پاور میں رکھا جائے، اپنے آپ کو کیسے اور طاقتور بنایا جائے، دولت اور کیسے کمائی جائے، کیسے انداز سے اور اپنے مال میں اضافہ کیا جائے، اپنی حکومت کیسے باقی رکھ سکتے ہیں۔ بس یہی مفاد پرست لوگ بس اسی طرف ان کو لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ ڈائریکٹ ان کی مدد کرتا، لیکن یہ بھی سکھایا کہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی پیغمبر کے اطراف اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رکھتا ہے جن کے دل آئینے سے زیادہ صاف ہوتے، شفاف دل ہوتے، ان کے دلوں پر اللہ الہام فرماتا ہے، ان کے دلوں پر خدا اپنی باتیں ڈالتا ہے۔ اب جب وہ بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر، اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر جو بولتا ہے وہ بھی حق ہے، عمر کے دل میں جو سوچتا ہے وہ بھی حق ہے، اس کے دل میں جو آئے وہ بھی حق، اس کی زبان میں جو آئے وہ بھی حق۔ کیوں؟
کہ یہ حواریین میں سے ہیں، حواریین میں سے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے صاف کر دیا۔ پیغمبر کی صحبت کی برکتیں ہیں کہ ان کی سوچ بھی پاک ہے، ان کی زبان بھی پاک ہے، ان کا دل بھی پاک ہے۔ ایسے حواریین اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ اسی لیے دیکھیے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ نے اجازت دی تھی کہ عورتیں بھی مسجد کو آ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، اور عورتوں کو روکتے تھے تو حضور نے فرمایا عورتوں کو مت روکو، آنے دو نماز پڑھنے کے لیے۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ جب خطبہ دے رہے ہیں تو حضور سے سن کر، آپ سے سیکھ کر دین سیکھنا جیسے مردوں کے لیے ضرورت ہے عورتوں کے لیے بھی تو ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا عورتوں کو آنے دو۔ وہ آتی تھی، پیچھے کی صفوں میں رہتی تھی، اور پھر نماز ہوتے ہی پیچھے کا پیچھے نکل جاتی تھی۔ لیکن حضور نے ان کو یہ بھی فرمایا تم کو آنے کی اجازت ہے، لیکن مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، یہ افضل ہے۔ فضیلت مسجد میں آ کے پڑھنے میں نہیں ہے، البتہ فضیلت کس میں ہے؟ گھر میں پڑھنے سے۔ پھر فرمایا گھر میں بھی دہلان میں پڑھ سکتی ہو، لیکن اندر کے کمرے میں پڑھ رہی ہو اور زیادہ افضل ہے۔ باہر دہلان میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ اندر کمرے میں پڑھو۔ پھر اندر اور ایک کوٹھری کا کمرہ ہے، وہاں کوٹھری میں پڑھنا اس کمرے سے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ جتنا تم اندر رہ کر پڑھو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ البتہ مسجد میں آنے کی اجازت ہے، روکا نہیں، آنا چاہو آ سکتے ہیں۔ لیکن جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب روک دیا، اب فرمایا عورتوں کے لیے حکم دیا کہ آج سے عورتیں آنی، صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا اور اعلان کر دیا کہ اب عورتیں مسجد کو نہ آئیں، پابندی لگا دی، اب گھروں میں پڑھ لیں۔ اب عورتوں کو جب روک دیا گیا، عادت ہے مسجد کو آنے کی، اب ان کو روک دیا جائے کہ آپ نہیں آ سکتے، حضرت عمر کا فیصلہ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کو تکلیف تو ہوگی، بھئی کیوں ہمیں روک دیا گیا؟ لیکن کیا کریں، حضرت عمر خلیفہ وقت کا فیصلہ ہے۔ اب سوچی کہ حضرت عمر کو تو جا کے کیسے بولیں؟ اب اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ جو ہماری طرفداری ہو سکتی ہے، اگر حضرت عمر کو کوئی جا کر بول سکتے ہیں، ان کو کوئی بات بتا سکتے ہیں، تو وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ وہی ایک وسیلہ ہے۔ عورتیں گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر کہی کہ دیکھیے اب عورتیں کیسے بولیں، دیکھو حضور کے دور میں تو جاتے تھے، حضرت عمر روک دی، حضور علیہ السلام کے عہد مبارک ہم مسجد جاتی تھی، اب حضرت عمر آئے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اب عورتیں مسجد تو نہیں آ سکتی، اب آپ چلیے، آپ حضرت عمر کو جا کر بولیے کہ جو ہے ہم حضور کے دور میں ہم کو اجازت تھی، ابھی بھی ہم کو اجازت ہونا، آپ جا کر حضرت عمر سے بولیں۔ لیکن وہ انکار نہیں کی، کیونکہ خلیفہ کا فیصلہ، امیر المومنین کا حکم ہے، مانتے ہی، لیکن کہا کہ ذرا مشورہ تو دیا جائے، ہم تو حضور کے دور میں جب اجازت تھی تو اب یہ روک رہے ہیں، آپ جاؤ اور حضرت عمر کو بولو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ پھر بولو۔ کہا کہ حضور کے دور میں تو ہم جاتے تھے، حضور نہیں رکائے تو یہ روک رہے ہیں، نبی نہیں رکائے تو حضرت عمر کیوں روک رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آج جو زمانہ ہے نا، اس وقت جو دور ہے، جو فتنے اب اس دور میں پھیل رہے ہیں، اگر حضور اس چیز کو دیکھتے تو حضور بھی وہی فرماتے جو آج حضرت عمر کے ہیں۔ حالات جو بدل رہے ہیں، حضور علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کلاس میں اگر ٹیچر موجود ہو تو بچوں کی کیا حالت رہتی ہے، ذری دیر سے ٹیچر اگر کلاس سے باہر چلا جائے، بچے وہی ہیں لیکن بالکل اب ان کی حالت بدل جاتی ہے۔ حالت بدلتی ہے یا نہیں؟ ٹیچر ایک ہے تو حالت الگ، ذرا کلاس سے باہر نکل جائے حالت۔ باپ جب تک گھر میں ہے گھر کا ماحول الگ رہتا ہے، باپ گھر سے جانے کے بعد گھر کا ماحول بدلتا ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام کے وجود کی برکت سے پورے علاقے پر، پورے شہر پر، پورے جگہ پر اس کا اثر برکت ہے کہ کسی کے دل میں غلط خیال آتا بھی نہیں تھا، عورتیں رہنے کے باوجود کسی کی نظر بھی ہوتی نہیں، صحابہ بھی پاک کی ذاتی ہے، کسی کے دل میں غلط خیال آتا ہی نہیں۔ لیکن جب زمانہ حضور کے دور سے دور ہو کر آ رہا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر کے دور میں صحابہ میں برائی آ چکی تھی، نہیں، حضرت عمر دیکھ رہے تھے آئندہ دور بڑا خطرناک آنے والا،
اسی لیے آپ پہ فرمایا اب روک لگا دی جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آج کے لوگوں کو حضرت حضور دیکھتے کہ حضور بھی وہی فرماتے جو آج حضرت عمر فرما رہے ہیں، تو کیا کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمر کی ہم کیوں سنیں؟ تو فرمایا دیکھو حضور علیہ السلام پہلے ہی فرما چکے تھے تم پر میری اتباع بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی اتباع بھی لازم ہے، میری اتباع بھی تم پر لازم ہے، اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وہ اصحاب اور حواریین بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کچھ عام صحابہ بھی ان کو عطا فرماتا ہے۔ وہ صحابہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ رہنے والے اپنے نبی کی سنتوں کو لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ جو بھی نبی حکم دیتے ہیں بس اس پہ عمل کرتے، اس کی اقتداء کرتے ہیں۔ وہ تو دور رہا، لیکن یہ پاکیزہ دور جو حواریین کا تھا، جو صحابہ کا تھا، اس کے بعد والے ایسے ناخلف پیدا ہوں گے، ایسے بعد والوں میں ایسے ناخلف پیدا ہوں گے کہ جو کرتے وہ ہیں جس سے روکا ہے، بھئی یہ مت کرو وہی کریں گے، اور وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ کریں گے وہ جس سے روکا گیا ہے، اور جو کہیں گے مت کرو وہی کر کے بتائیں گے، اور جو کہیں گے شراب مت پیو اس کو پی کر بتائیں گے، کہیں گے یہ کرنے کا کام ہے ماں باپ کی عزت کرو، انہیں کی بے عزتی کریں گے، تو جو کرنے کا ہے اس کو نہیں کریں گے، اور جو نہیں کرنے کا ہے اس کو کریں گے، شوق اسی میں ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جب ایسا بگاڑ پیدا ہو، محدثین نے فرمایا حضور علیہ السلام نے اس بات کی یہاں ضمانت دی، کیا فرمایا؟ یہ جو صحابہ کا دور چلتا رہے گا، اس کے بعد فتنہ اور برائی کب پیدا ہوگی؟ صحابہ کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوں گے۔ مطلب یہ کہ صحابہ حضور کی صحبت کی برکت سے ان کے عقیدے بھی سلامت رہیں گے، ان کے عمل بھی سلامت رہیں گے۔ برے لوگ کب آئیں گے؟ اسی لیے جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برائیاں کہتے ہیں، وہ لوگ اس حدیث کو سمجھیں پڑھیں کہ حضور نے اپنے اصحاب کے بارے میں ضمانت دی ہے کہ یہ تو بالکل سنتوں پر چلنے والے، نبی کی پیروی کرنے والے رہیں گے، ان کا عقیدہ بھی صحیح رہے گا، عمل بھی صحیح رہے گا۔ ناخلف یہ برے کب پیدا ہوں گے؟ صحابہ کے بعد پیدا ہوں گے۔ اسی لیے صحابہ کے خلاف زبانیں نہ کھولی جائے، ان کو برا بلا نہ کہا جائے۔ فرمایا جب کوئی شخص ایسے زمانے کو دیکھے، ایسے لوگوں کو دیکھے، تو فرمایا ان کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، کچھ وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے ان کو جا کر روک سکتے ہو تو روکو، یہ روکنے والا بھی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ، جو اپنے ہاتھ سے نہیں روکا بلکہ اپنی زبان سے روکتا ہے، سمجھا رہا ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ، کوئی اگر دل سے ان کو برا سمجھ رہا ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، کم از کم دل میں تو برا سمجھ رہا ہے، یہ بھی مومن ہے۔ اب برائی کو دیکھ کر، اب مثال کے طور پر کوئی سامنے ٹھہر کر باجا بجا رہا، ناچ رہا ہے، اب سب سے بڑا درجے کا وہ شخص ہے جو ان کو جا کر سمجھا کر روک دے کہ ایسا مت کرو، یہ اعلیٰ درجہ نہیں کر سکتا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، کم از کم جا کر شراب کوئی پی رہا ہے اس کو بولتے ہاتھ سے روک دے، بھائی دیکھ مت پی، یہ جائز نہیں ہے، یہ ہاتھ سے روکنا یہ اعلیٰ درجہ وہ نہیں کر سکتا، کم از کم ہاتھ سے نہیں روکا، زبان سے تو جا کر بولے کہ اس طرح یہ غلط کام ہے مت کرو، یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ بولے بھی تو کوئی سننے والا ہے نہیں، اس کی کوئی سنتا نہیں، کم از کم دل میں تو اس چیز کو برا سمجھے، نہیں یہ کام جو ہو رہا ہے غلط ہے۔ اب دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس کے نیچے تو اب کوئی ایمان کا درجہ ہے نہیں، اب اس کے نیچے کوئی رائے کے برابر بھی اب کوئی درجہ باقی نہیں رہا ہے کہ اب برائی اس کو دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس سے راضی ہے، تو گناہ سے راضی رہنا بھی ایسے ہی ہے جیسے گناہ کرنا ہے، گناہ سے خوش ہونا بھی تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ دل میں تو برائی کو برا سمجھے، زبان سے نہ روک، زبان سے روک رہا ہے اس سے بڑا درجہ، ہاتھ سے روک رہا ہے اس سے بڑا درجہ۔ محدثین نے لکھا ہے یہ جو 3 درجے ہیں، پہلا درجہ یہ بادشاہ کا کام ہے کہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، مطلب قانون اس کے ہاتھ میں ہے، وہ برائی پر روک رہا ہے۔
اور زبان سے روکنے کی ذمہ داری علماء کی ہے. وہ غلطی کو دیکھے تو واضح سے، تقریر سے، اپنے قلم سے اس برائی کو روکے. تیسرا درجہ جو دل سے برا سمجھنے کا، یہ عوام کا ہے. وہ نہ کتاب لکھ سکتے ہیں، نہ تقریر کر سکتے ہیں، نہ قانون نافذ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا تو ہو غلطی تو سمجھا جائے، برائی کو دل سے برا سمجھا جائے. اگر برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتے تو پھر اس کے نیچے اور کوئی درجہ نہیں ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو حدیث شریف کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.